نظام فلکی ہے کیا اور کہکشائیں کتنی ہیں اس میں، اور قرآن پاک میں اس بارے میں کیا ذکر کیا گیا؟ جی دیکھیں، نظام فلکیات یا کاسمالوجی جو ہے نا، جی، یہ سائنس کی وہ برانچ ہے جو اس کائنات کے اوریجن یعنی سٹارٹ سے لے کر جتنی بھی ارتقاء اور ایولیوشن اس میں ہوئی ہے آج کے وقت تک اس کو ڈیل کرتی ہے۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ماڈرن کاسمالوجی جو ہے اس کی بنیاد ہی قرآن نے نکالی۔ وہ اس طرح کہ سب سے پہلے جو کاسمالوجی کا بانی ہے وہ ٹالمی تھا، جو الیگزینڈریا کا رہنے والا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام سے 150 سال پہلے وہ پیدا ہوا۔ اس نے ایک تھیوری دی، جیو سینٹرک تھیوری اس کو کہتے ہیں، کہ زمین ساکن ہے اور اس کے ارد گرد پوری کائنات گھوم رہی ہے۔ بالکل، یہ تھیوری صدیوں تک چلتی رہی، کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ اس کو چھیڑے۔ کوپرنیکس نے جو ہے وہ آ کے 15ویں صدی عیسوی میں کہا کہ نہیں، یہ الٹ بات ہے، اچھا، کہ سورج ساکن ہے اور پوری کائنات اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ لیکن اس کے بیچ میں قرآن آیا 7ویں صدی عیسوی میں۔ قرآن ایک نئی بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا نہ سورج ساکن ہے نہ زمین ساکن ہے، سارے ہی گھوم رہے ہیں اپنے مدار کے ارد گرد۔ اور یہ مدار کا لفظ قرآن نے اس وقت یوز کیا جب پوری دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مدار کیا ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہ ایک جگہ نہیں، قرآن نے اس کو اتنی دفعہ دہرایا، سورہ رعد میں، سورہ ابراہیم میں، سورہ یاسین میں، سورہ انبیاء میں، سورہ زمر میں، بار بار یہ کہا تمام کے تمام جو ہیں وہ چل رہے ہیں ایک مقررہ وقت تک، تمام کے تمام اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں ایک مقررہ وقت تک۔ تو یہ بات جب قرآن نے کی تو اس وقت مسلم سائنٹسٹ نے اس پہ دھیان دیا اور وہ کاسمالوجی سائنسز میں آگے نکل گئے۔ لیکن پھر کیا ہوا، وہ پیچھے رہ گئے، اور پھر گلیلیو نے یہ بات آ کے 17ویں صدی میں یہ بات کی کہ جناب یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ گھوم رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد لیٹسٹ انوینشن ہبل لا جس کو ہم کہتے ہیں، ہبل کی جو ٹیلیسکوپ جب اوپر بھیجی گئی تو انہوں نے ایک نئی چیز دریافت کی کہ یہ یونیورس جو ہے یہ ایکسپینڈ کر رہی ہے۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ کہا کہ میں نے اس کائنات کو اپنے زور بازو سے بنایا ہے اور ہم اس کو وسعت دیتے چلے آ رہے ہیں، سبحان اللہ، ہم اس کو وسیع کرتے، یعنی ایکسپینڈنگ یونیورس کا کنسیپٹ جو لیٹسٹ ہے یہ بھی قرآن میں موجود تھا۔ اور کوئی نئی چیز ہمارے لیے کوئی یہ نئی چیز نہیں، اگر مسلمان قرآن پڑھ رہے ہوتے تو وہ خود یہ دریافت کر لیتے کہ اس ایکسپینڈنگ یونیورس، آج کہتے ہیں جی یہ وہ لیبل لگاتے ہیں کہ ایکسپینڈنگ یونیورس آف دا آئنسٹائن، کتنا بڑا جھوٹ ہے، یہ میرے رب کی کائنات ہے، اس کا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ اتنی بڑی کائنات ہے، ایک حیرت کدہ ہے آپ کا یہ سوال کہ کتنی، کہ ابھی تک 2023 تک 200 ٹریلین گلیکسیز یا کہکشائیں جو ہیں یہ آبزرو ہو چکی ہیں۔ او مائی گاڈ، 200 ٹریلین، اور ایک ایک گلیکسی میں 80 بلین سٹارز ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہم جس گلیکسی میں رہ رہے ہیں اس کا نام انہوں نے ملکی وے رکھا ہوا ہے، جی، ملکی وے، ملکی وے۔ اور زمین جو ہماری ہے یہ ملکی وے کے ایک سائڈ کارنر کے اوپر موجود ہے۔ اب اگر ہم یہاں سے سفر شروع کریں لائٹ سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ، جو کہ 1,86,000 کلومیٹر مائل پر سیکنڈ، ایک سیکنڈ میں 1,86,000 کلومیٹر ہم سفر کریں اور 1,00,000 سال تک چلتے رہیں تو ہم صرف اپنی ملکی وے کے ایک کنارے تک پہنچیں گے، ایک کہکشاں کے۔ اس لیے اللہ نے، یعنی ہم جتنے مرضی کوشش کر لیں فاسٹسٹ ہونے کی، لیکن ہم پوری کائنات اسی لیے اللہ نے کہا قرآن میں کہ اللہ کو صرف اہل علم جانتے ہیں۔